دوستو، جب مجھے ڈیابٹیز یعنی شوگر کی بیماری لاحق ہوئی تو مجھے ڈاکٹرز نے یہ بات بتائی کہ یہ اب پوری زندگی کا روگ ہے، مجھے اس بیماری کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ شوگر کی بیماری کے ساتھ ساتھ مجھے اور بھی 10 بیماریوں کا علاج بھی شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ شوگر کی بیماری کئی اور بیماریوں کو بھی جسم میں دوا دینے میں کامیاب ہوتی ہے، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو آگے ملٹیپلائی کر کے بیماریوں کو لے کے آتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو دوسری بات مجھے یہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ میں نے باقاعدگی کے ساتھ دوائیوں کا استعمال کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی دوائی کھا لوں اور کبھی نہ کھاؤں، کیونکہ بے قاعدہ طریقے سے دوائی کھانے سے یہ مرض بگڑ سکتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ باقاعدگی کے ساتھ دوائیاں کھانے کے باوجود ہر آنے والے مہینے میں مجھے 1-2 یونٹ انسولین بڑھانی پڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں کوئی نہ کوئی نئی بیماری بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر حضرات شوگر کی بیماری کو پروگریسو ڈیزیز کہتے ہیں، یعنی کرونک پروگریسو ڈیزیز، ایسی بیماری جو نہ صرف خود بڑھتی چلی جاتی ہے بلکہ دیگر بیماریوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ میں نے پھر اپنی آزادانہ تحقیق شروع کی، لٹریچر کو پڑھنا شروع کیا، تو میرے رب نے مجھے یہ رستہ سلجھایا کہ آج میں آپ کے سامنے جب بیٹھا آپ سے مخاطب ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوگر کی بیماری ذیابیطس ٹائپ 2 100% بغیر کسی دوائی کے قابل علاج ہے۔ صرف آپ کو کچھ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ اپنی غذا کے اندر تبدیلیاں کرنی ہوں گی، جو آنے والی ویڈیوز میں بڑی تفصیل اور آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ ان پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز، جہاں پر ہم ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری کے حوالے سے ہونے والی جدید ترین اور مستند سائنسی تحقیقات آسان زبان میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو، صدیوں پہلے جب ذیابیطس کا مریض سامنے آتا تھا تو اس کی بیماری کی تشخیص کے 2 طریقے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اس کے اندر علامات کو دیکھا جاتا۔ اگر مریض کو بار بار پیاس لگ رہی ہے، اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور اس کا بار بار پیشاب آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا وزن تیزی سے گر رہا ہے، تو ان علامات کو دیکھ کر حکماء یا طبیب یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ بندہ شوگر کی بیماری کا مریض ہے۔ دوسرا طریقہ ٹیسٹ کا تھا۔ اس وقت واحد ٹیسٹ یہ تھا کہ مریض کا جو پیشاب کا سیمپل ہوتا تھا اسے چکھ کر دیکھا جاتا تھا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر وہ میٹھے ذائقے کا ہوتا تھا یعنی شہد جیسا ہوتا تھا تو یہ بات بھی کنفرم ہو جاتی تھی کہ مریض جو ہے وہ شوگر کا مرض میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک قباحت یہ تھی کہ یہ تو پتہ چل جاتا تھا کہ مریض شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرض کی شدت کتنی ہے۔ اس کے لیے ابھی مزید تجربات کی ضرورت تھی۔ جب طریقہ تشخیص پر مزید تحقیق ہوئی تو فریڈرک نامی ایک سائنسدان نے ایک ایسی گولی ایجاد کی جسے مریض کے پیشاب کے سیمپل میں ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا تھا، تو جتنی زیادہ شوگر کا لیول زیادہ ہوتا تھا اس کے حساب سے اس سیمپل کا رنگ، پیشاب کا رنگ زیادہ گہرا ہو جاتا تھا، جس سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بیماری کی شدت کتنی ہے۔ اگر کم بیماری ہے تو کم گہرا رنگ ہوتا تھا، اگر زیادہ بیماری ہے تو زیادہ گہرا رنگ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس طریقہ کار میں بھی ایک مسئلہ تھا۔ بعض اوقات مریض کے جسم میں شوگر کی علامات تو پائی جاتی تھیں، لیکن اس کے پیشاب کو جب چیک کیا جاتا تھا تو اس میں شوگر نہیں ہوتی تھی، جس سے یہ تشخیص کا طریقہ بھی کوئی قابل عمل قرار نہ پایا۔ پھر 1913 میں ایک سائنسدان تھے جس کا نام تھا آئیور کرسچن بینگ۔ انہوں نے خون کے اندر شوگر کا لیول چیک کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس طریقے سے شوگر کی بیماری کے علاج کے حوالے سے بہت زیادہ پیش رفت آگے بڑھی اور اس میں ہمیں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ بیماری کی شدت کتنی ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے مریض کے خون میں شوگر کا لیول بلند ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پیشاب کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاج کے حوالے سے جو بڑی بات سمجھ آئی کہ اگر ہم خون کے اندر شوگر کا لیول کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کافی حد تک مرض پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر سن 1970 کے لگ بھگ گلوکومیٹر کی ایجاد نے
گھر بیٹھے شوگر چیک کرنا اور آسان کر دیا۔ ایک چھوٹی سی اسٹرپ کے ساتھ آپ اپنا کسی بھی وقت آپ اپنے جسم میں شوگر کا لیول چیک کر سکتے تھے۔ آج کل تو اس سے بھی زیادہ جدید گلوکومیٹر آ گئے ہیں، ایسی چپس آ گئی ہیں جو اس وقت آپ کو پاکستان میں بھی دستیاب ہیں، جس کو مریض کے جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، جو ہر 10 منٹ کے بعد اس کے جسم میں، اس کے خون کے اندر شوگر کے لیول کو بتاتا رہتا ہے۔ کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی غذا کھانے سے جسم کے اندر شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے، کون کی غذا کھانے سے کم رہتا ہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ کی ذہنی کیفیت کے حوالے سے بھی شوگر کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، سٹریس کے اندر جو شوگر بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ ایک بڑی کارآمد اور مفید ایجاد ہے جو اب دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک سائنسدان یہ بات تو معلوم کر چکے تھے کہ شوگر کی بیماری کا تعلق لبلبے کے اندر بننے والے کیمیکل یعنی انسولین کے ساتھ ہے، اور جانور کے جسم سے نکالے گئے انسولین ہارمون کو جانوروں کے اوپر تجربات بھی کر کے دیکھا گیا، جس سے بہت اچھے رزلٹس آ رہے تھے۔ لیکن ایک خرابی اس کے اندر یہ تھی کہ جب اس انسولین کو انسانوں پر آزمایا جاتا تھا تو اس کے شوگر لیول تو بہتر ہوتا تھا، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ الرجی ہو جاتی تھی مریض کو، جس سے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی تھی۔ اس تحقیق میں کینیڈا کے بائیو کیمسٹری کے پروفیسر جان میکلیوڈ کی تحقیقات کا پوری دنیا میں شہرہ تھا۔ پوری دنیا ان کی تحقیقات کو مان رہی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس بیماری کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروفیسر جان میکلیوڈ کی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے اندر ایک زبردست لیبارٹری تھی، جسے پوری دنیا میں جدید ترین لیبارٹری مانا جاتا تھا۔ جان میکلیوڈ کی اس تحقیق کے حوالے سے لندن میں ایک ہڈیوں کے ڈاکٹر تھے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، فریڈرک جن کا نام تھا، وہ بھی اس میں دلچسپی لے رہے تھے کہ شوگر کی بیماری کے حوالے سے کیا نئی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پروفیسر جان میکلیوڈ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اجازت دیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل ہو کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ مسٹر جان میکلیوڈ نے بخوشی انہیں اس بات کی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر فریڈرک نے اپنے اسسٹنٹ مسٹر بیسٹ کو بھی اس ٹیم میں شامل کر لیا۔ پروفیسر جان میکلیوڈ کی سربراہی میں یہ تینوں مل کر ایک ایسی انسولین بنانے کی تیاری میں جٹ گیا جسے انسانوں پر کامیابی سے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے انسولین کا ایک ایسا نمونہ تیار کیا جو کسی بھی انسان پر لگایا جا سکتا تھا۔ جب اس کو انجیکشن کے ذریعے ایک مریض پر آزمایا گیا تو اس کی شوگر لیول تو بڑی تیزی سے کم ہوا، لیکن اس سے دوسرا مسئلہ یہی ہوا کہ اس پر الرجی کا حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ مریض موت کے منہ میں چلا گیا، جس طرح سے یہ تجربہ بھی ناکام ہوا۔ لیکن ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی ٹیم میں ایک اور شخص کو شامل کیا۔ اس نئے ممبر کا نام جیمز بی کالپ تھا، جو پروٹین کی پیوریفیکیشن کے ماہر تھے۔ اب ان تینوں لوگوں نے مل کر پروفیسر جان میکلیوڈ کی سربراہی میں انسولین پر دوبارہ کام شروع کیا۔ اب انہوں نے ایک اور نمونہ تیار کیا اور اس کا اب تجربہ فوری طور پر کرنے کے لیے کسی مریض کا انتخاب کرنا تھا، جس کے لیے ایک 14 سالہ بچہ جو ٹورنٹو ہاسپٹل میں زیر علاج تھا اس کا انتخاب کیا گیا۔ بچے کا وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا، اس کا شوگر لیول خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ جب یہ نیا تیار کردہ انسولین کا نمونہ اس بچے کو انجیکشن کے لیے لگایا گیا تو اس سے اس کا شوگر لیول جو خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا فوری طور پہ نیچے آنا شروع ہوا، اور اس کی صحت جو تھی وہ بحال ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے علاج کے بعد بچے کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور وہ صحت مند ہو گیا۔ اس تجربے کو پروفیسر جان میکلیوڈ کی ٹیم کو پوری دنیا میں شہرت عطا کر دی گئی، اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ شوگر کی بیماری کا تعلق انسولین کے ساتھ ہے، اور انسولین کی کمی کی وجہ سے ذیابیطس کی بیماری ہوتی ہے۔ اس شہرہ آفاق ایجاد کے اوپر 1923 میں اس ٹیم کو مشترکہ طور پر نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس ایجاد کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شوگر کی بیماری انسولین کی کمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ چونکہ تجربات نے اس کے ثبوت بھی فراہم کر دیے تھے، لہٰذا یہ نظریہ مکمل طور پر اپنی جگہ بنا گیا۔
پھر 1950 کے لگ بھگ ایک ایسی گولی ایجاد کی گئی جو کھانے سے جسم میں لبلبا انسولین بنانا شروع کر دیتا تھا، اور ایسے مریض جن کے جسم میں لبلبا انسولین نہیں بناتا تھا انہیں باہر سے انجیکشن کے ذریعے انسولین لگانا شروع کی گئی، اور یوں انسولین کے ساتھ انسولین کی ایجاد کے بعد شوگر کی بیماری کے علاج کے حوالے سے اہم پیش رفت ممکن ہوئی۔ لیکن کچھ سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہی شوگر کی بیماری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں اس معاملے کو چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے۔ انہوں نے شوگر کے مریض لیے، 100 کے قریب شوگر کے مریض لیے جن کا سیرم انسولین نامی ٹیسٹ کیا گیا، یعنی ان کے خون کے اندر انسولین کی مقدار چیک کی گئی۔ جب اس کے رزلٹ آئے تو سب حیران ہو گئے، کیونکہ 90% مریضوں کے شوگر کے مریضوں کے جسم میں انسولین کی کمی نہیں تھی، بلکہ یا تو انسولین کا لیول تندرست بندے کے برابر تھا یا پھر بڑھا ہوا تھا۔ تو یہاں یہ سوال اٹھا کہ اگر انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر کا مرض ہوتا ہے تو پھر ایسے مریض کیوں شوگر کے مرض کا شکار ہیں جن کے جسم میں انسولین کا لیول بڑھا ہوا ہے۔ ان نتائج کے مطابق صرف 10% مریض ایسے تھے جن کے جسم میں انسولین کی کمی پائی گئی، جبکہ 90% مریضوں کے جسم میں انسولین یا تو مقررہ حد کے مطابق تھی یا پھر اس سے زیادہ تھی۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر مریضوں کے اندر انسولین کی کمی نہیں تو پھر وہ ذیابیطس کے مرض کا شکار کیوں ہے۔ یہیں پر پھر اس مرض کو 2 شاخوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایسے مریض جن کے جسم میں انسولین کی کمی تھی اور وہ ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے انہیں ٹائپ 1 کہا گیا، اور ایسے مریض جن کے جسم میں شوگر کے مرض کی علامات پائی جا رہی تھی اور شوگر لیول بڑھا ہوا تھا لیکن ان کے جسم میں انسولین کا لیول پورا تھا یا زیادہ تھا، تو ان کو ٹائپ 2 کے مریض کہا گیا۔ اب ٹائپ 2 کے مریض کے جسم میں انسولین کا لیول بھی بڑھا ہوا ہے اور شوگر کا لیول بھی۔ اب سائنسدانوں کے سامنے یہ ایک بڑا اہم سوال تھا کہ اگر جسم میں انسولین کی کمی نہیں ہے تو پھر شوگر کا مرض کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب 1989 میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جیرالڈ ریمن نے دیا۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ٹائپ 2 کے مریض کے جسم میں جو شوگر کا مرض ہوتا ہے وہ انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ذیابیطس کا مرض انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں تو پھر اس کا علاج بھی کسی اور طریقے سے کیا جائے گا، نہ کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ذیابیطس کے طریقے پہ اس کا علاج کیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ذیابیطس یعنی شوگر کی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور پاکستان کو ذیابیطس کے مرض سے نجات دلانے میں اپنا حصہ ادا کیجئے۔